اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر دورانیہ کے ساتھ اسلام کے اعتقادی معارف، اسلام کے عقائد اور ایمانیات کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ پہلی گفتگو میں ایمان کی ضرورت و اہمیت پر اور اس نصاب کے ایک تعارف پر بات کی تھی۔ آج دوسری نشست میں چند ایک موضوعات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی زبان کے الف میم اور نون کے مادہ سے مشتق اور اخذ کیا گیا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی خوف سے محفوظ ہو جانا اور دل کا مطمئن ہو جانا، اور انسان کا خیر و عافیت سے ہمکنار ہو جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا کسی حقیقت کو پورے دل کے ساتھ قبول کر لینا، اس کو تسلیم کر لینا، دل سے اس حقیقت کی تصدیق کرنا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان تین امور پر مشتمل ہے، یعنی کسی حقیقت پر انسان اپنے دل سے اس کی تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے اس کا اظہار کرے۔ عقیدہ بھی اسی طرح سے اس کے ہم معنی ہی استعمال ہوتا ہے۔ عقیدہ عقدہ سے ہے، یعنی انسان کے دل میں کسی حقیقت کے لیے گرہ لگ جانا، یعنی دل کا اس طرح سے اس حقیقت کو قبول کر لینا کہ وہ راسخ ہو جائے انسان کے قلب و ذہن میں، کہ کوئی وسوسہ اور کوئی شکوک و شبہات اس ایمان کو یا اس حقیقت کو، اس عقیدے کو زائل نہ کر سکیں۔ لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی جو انتہائی اور آخری منزل ہے، یعنی ایمان جب انسان کے دل میں راسخ ہو جائے تو اس راسخ ایمان کو بھی عقیدہ کہتے ہیں۔ پس جب یہ عرض کیا کہ ایمان صرف دل سے اقرار کر لینا یا دل سے کسی حقیقت کو تسلیم کر لینا وہ اس کا نقطہ آغاز ہے، اس کے بعد زبان سے اظہار اور عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا ضروری ہے، تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف قلبی رجحانات، میلانات یا انسان کا کسی حقیقت سے اعتقادی اور روحانی وابستگی کو صرف ایمان نہیں کہہ سکتے، جب تک کہ وہ ایمان، جب تک کہ وہ حقیقت جو اس نے تسلیم کی ہے اس کے اثرات اس کے پورے اعضاء و جوارح سے نظر نہ آئیں، یعنی جب تک ایمان کی کرنیں انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک یہ ایمان اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی روح کے اعتبار سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان جن چیزوں پر ایمان لے کر آئے، مثلا اگر اس کا توحید پر ایمان ہے، اس کا نظام نبوت پر ایمان ہے، اس کا پیغمبروں پر ایمان ہے، اس کا نظام امامت و ولایت پر ایمان ہے، اس کا آسمانی کتب پر اور وحی الہی پر اس کا ایمان ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، یہ تمام جو ارکان ہیں جن پر اس کا ایمان ہے، ان میں سے ہر چیز کا ایک عملی تقاضا ہے۔ اگر وہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص حقیقی معنوں میں توحید پرست ہے۔ اسی طرح اگر وہ پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کے بھی کچھ تقاضے اور اس کے اثرات ہیں کہ جو اس انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا جب ہم دو انسانوں کو دیکھتے ہیں، ایک وہ انسان کہ جو ان تمام حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے، خدا کا اقرار کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ان حقیقتوں کا انکار کرتا ہے، ان کا منکر ہے، تو ان دونوں انسانوں کے درمیان فرق واضح ہونا چاہیے۔ ایک وہ شخص جو ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے، اس کی عملی زندگی، اور ایک دوسرا شخص کہ جو منکر ہے، جو انکار کرتا ہے، جو کافر ہے، اس کی زندگی میں
اور اس مومن کی زندگی میں ایک بنیادی فرق نظر آنا چاہیے۔ ایک وہ شخص کہ جو ایک معاشرے کے اندر آئے اور اسے یہ معلوم نہ ہو، اس کو کوئی تعارف کروانے والا نہ ہو، تو وہ آسانی سے دو انسانوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو موحد ہے اور کون ایسا شخص ہے کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کی عملی زندگی میں حتماً فرق ہوگا۔ یقیناً اگر ایک شخص کہ جو خدا پر، توحید پر، وحی الہی پر اور اسلام کی بنیادی تعلیمات پر اس کا ایمان و اعتقاد نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں اور افعال میں یقیناً دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں نظر آ سکتی ہیں، لیکن ایک حقیقی موحد کہ جو ان ساری چیزوں پر اعتقاد و ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ پہچان سکے کہ واقعاً یہ شخص مومن اور موحد ہے اور یہ شخص اس ایمان سے خالی ہے۔ لہٰذا انسان کے ایمان اور اس کے عملی تقاضے یا ایمان اور عمل کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسلام نے اور اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات نے، وحی الہی نے، قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر ایسے ایمان کو پیش کیا ہے کہ جو حقیقی ایمان ہے، اور اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان مومنین کی صفات اور اوصاف بیان کیے ہیں کہ اگر یہ کسی شخص کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں تو وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فاتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان اپنے امور کی اصلاح کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی امور کی اصلاح بھی کرو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ یعنی ایمان کا یہ حتمی تقاضا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ لہذا خالی ایک ایسا ایمان کہ جو انسان کے دل کے کسی ایک گوشے کے اندر موجود ہے یا انسان کے ذہن کے کسی حصے میں موجود ہے، ایسا ایمان کہ جو انسان کی عملی زندگی میں اثرات مرتب نہیں کرتا، ظاہر نہیں ہوتا، ایسے ایمان کی اسلام میں کوئی خاص جگہ اور اہمیت نہیں ہے، اور ایسا ایمان انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر پروردگار عالم مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں، یعنی یہاں پر منحصر کر دیا ایمان کو صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں، کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خداوند متعال کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو خداوند متعال نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق اور خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر تاکیداً یہ فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یقیناً یہ لوگ واقعاً اور حقیقت میں مومن ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات اور یہ علامتیں پائی جائیں کہ جب خداوند متعال کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، وہ خدا پر توکل کرنے والے ہوں، نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اور جو خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں، تو ایسے افراد یقیناً مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لہذا
ان صفات کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کریں گے کہ یہ صفات جو پاک پروردگار نے ایک مومن کے لیے بیان فرمائی ہیں، ان کی تفسیر و تشریح مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔